سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. ایک اور سوال ہے یہ، سفر حضر میں دوسرے مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو کوئی سعودی بھی امام کے طور پہ آگے بڑھ جاتا ہے، یا تو سر سے ننگا ہوتا ہے. یار نماز پڑھو، کیا ہو گیا؟ صحیح ہے، آپ نے ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے نا، بس کافی ہے، اس کو چھوڑو، نماز پڑھو. اور داڑھی تو کسی کی بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بر صغیر میں ہی رہ گیا ہے. امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، عرب، سب امام اب ایسے ہی ہو گئے. ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. کسی نے پوچھا تھا ایک مفتی صاحب سے کہ حضرت ننگا کیسے نماز پڑھائے، ننگے کیسے نماز پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا امام نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی ننگا ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ بھی ننگا، تو ان کا ننگے کے پیچھے ننگوں کی ہو جائے گی. اسی طرح امامت کی وہ شرائط جو فقہا نے لکھی ہیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ سود کا کاروبار نہ کرتا ہو، کوئی بچا ہے سود سے؟ اب فقہا نے لکھا ہے غیبت نہ کرتا ہو، فقہا نے لکھا ہے حسد نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ میں مرتکب نہ ہو، وہ امامت کرائے. لے آؤ اب ایسا کوئی امام اگر مل جائے کہیں. کون ہے یار؟ اب سب حال ایسے ہی. اس لیے اس کی وجہ سے ان کی امامت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز پڑھنی چاہیے. داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں، اچھا چلو شکر ہے، رکھتے تو ہے نا، جتنی بھی رکھیں. نمازوں میں اکثر رومال، کپڑے اور ہاتھوں کے ساتھ کال یا میسیج آنے پہ موبائل دیکھتے ہیں. ان سب حالتوں میں ہمارا ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دو چیزیں جو آپ نے اس میں کہی ہیں وہ ہیں قابل غور. ایک تو وہ موضوع پر مسح کرتے ہیں. موضوع پہ مسح پوری امت چاروں فقہا کے نزدیک جائز نہیں. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات فتویٰ دیتے ہیں. اہل حدیث کے ہاں بھی فتویٰ یہ ہے، لیکن پھر اصولی بات آ جاتی ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں. اس پہ تو سب کہتے ہیں جائز. ایک اس میں احتیاط کرنی چاہیے. حد الوسع امام کو کہنا چاہیے یا بتانا چاہیے کہ امام صاحب ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور موضوع کی بجائے پرمسے کی بجائے آپ دھو لیا کریں. رہ گیا جیسے آپ نے سفر میں فرمایا، تو سفر میں آپ کو پتہ کیسے چلا کہ امام نے موضوع پہ مسح کیا؟ اپنے پاس سے ہی. نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہنچے، لشکر تھا، قافلہ تھا، تو ایک بوڑھا دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تالاب ہے، وضو کرو اور کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اور نیند پوری کر کے اٹھو تو اس سے اگلی منزل کے لیے سفر شروع ہوگا. وہ دیہاتی چیختا ہوا آیا، کرے لوگوں میری بات سنو، بات سنو، بات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا کوئی ٹھکانہ تھا. فوج کا فرمایا اسے پکڑ لو اور بند کرو یہاں، اس کا خبردار جو بولے. فوج نے پکڑ کے کمرے میں بٹھا دیا. جب لوگوں نے نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، سو لیا، اب اٹھے، جب چلنے لگے تو فرمایا اس بڈھے کو لاؤ. وہ لائے تو اس سے کہا امیر المومنین میں نے بتانا تھا یہ جو پانی ہے نا، یہاں شیر، کتے، یعنی جنگلی جانور جو ہیں پانی پیتے ہیں، تو اس سے وضو کیسے ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا آپ کیا کریں، ہو گیا وضو، پڑھ لی نماز، چلو چھوڑو اس کو. یہ ہے چیز کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ امام نے مسح کیا؟ اگر مسح کیا ہے آپ اپنی پڑھ لیجیے، ان کے پیچھے ان کی تو نماز ہو جائے گی نا جو مسح کے قائل. اور یہ جو میسیج آنا اور جواب دینا، دیکھیے یہ اصولی بات ہے. اصولی بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسی حرکت جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو کہ شاید نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹتی ہے. ہمارے نزدیک ہی نہیں، حنبلیوں کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک تو زیادہ سختی ہے. کوئی آدمی نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے دیکھنے والے کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس میں احتیاط کرنی چاہیے، امام کو سمجھا دینا چاہیے نرمی سے. جو سافٹ ریمائنڈر ہوتا ہے نا، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے.